السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حیدری اینیمل ہاسپٹل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ آپ گوٹ ایک دیکھ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست کیس لے کر آئے ہوں اس بکری کا۔ یہ بکری آپ کے سامنے ہے، اس کو ڈرپ لگا رہے ہیں، تو یہ تقریباً اس کو 4 دن سے پیچس ہیں اور یہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہی۔ اس کا ٹمپریچر سب نارمل ہے، یعنی ڈاؤن ہے، بلڈ پریشر لو ہے اور بہت زیادہ ویکنس ہو گئی ہے، ویکنس اور آف ہیٹ، اور ساتھ ہی اس کو ڈائریا بھی لگا ہوا ہے۔ تو ڈائریا کی جو لگنے کی وجوہات ہیں وہ کئی ہیں، مثال کے طور پہ جگر کے کیڑے، پیٹ اور انتڑیوں کے کیڑے، اندرونی کرم، اور اس کے علاوہ خوراک میں کوئی زہریلی چیز کھا جائے جس میں فنگس یا بیکٹیریا یا کوئی ایسی چیز چلی جائے جس کی وجہ سے جانور کو ڈائریا لگ جاتا ہے، پیچس لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جانور اگر چراگاہ میں جاتا ہے تو وہاں پر زہریلی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، وہ کھا جائے، یا کوئی خوراک میں کوئی کیڑا مکوڑا زہریلا کھا جائے، یا پھر ایک ان کی بیماری ہوتی ہے انٹیروٹکسیمیا، وہ بھی چلتی رہتی ہے سارا سال، لیکن خاص طور پہ بہار کے موسم میں جب سبز چارے کی بہتات ہوتی ہے اس ٹائم بہت زیادہ وہ جانور بیمار ہوتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ اسے انٹیروٹکسیمیا اردو میں انتڑیوں کا زہر بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار بیکٹیریل اور وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈائریا لگ سکتا ہے۔ تو لگنے کی تو 10-12 وجوہات ہیں۔ اب آتے ہیں کنٹرول کی طرف۔ ہمارے جتنے فارمر حضرات ہیں، جب کسی جانور کو ڈائریا یا پیچس لگتے ہیں تو وہ اس میں بہت کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اور 2-4 جو کمپنی کی میڈیسن ہے وہی یاد ہیں، وہی لوگ بتا دیتے ہیں، یہ اتنی پلا دیں اور یہ پلا دیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یا پھر دیسی ٹوٹکے وغیرہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسی دوران جانور کو ڈائریا ٹھیک نہیں ہوتا۔ پہلے ڈائیگنوز کرنی ہوتی ہے کہ ڈائریا کس قسم کا ہے، اس قسم کی ڈائریا کو ڈائیگنوز کر کے اور پھر اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے جس سے جانور کو ریلیف ملتا ہے۔ جبکہ ہمارے فارمر حضرات صرف تھوڑا سا ان پہ خرچ کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ جو گوٹ ہے کافی قیمتی ہے، اور پھر اسی طرح لوگوں کے قیمتی جانور ضائع ہو جاتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہو کے پھر پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس پہ کوئی میڈیکیشن یا میڈیسن کام نہیں کرتی ہے۔ تو ان کو بتایا ہے کہ ان کی چیک کر کے ٹمپریچر اور اس کے بعد اس کی ساری ہائیڈریشن چیک کی ہے، اور ڈی ہائیڈریشن کے بعد چیک کرنے کے بعد اس کو انجیکشن وغیرہ بھی لگا رہے ہیں۔ تو بتا رہا تھا ہمارے فارمر حضرات تھوڑی سی سستی اور پیسوں کی بچت کرتے ہوئے اپنا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے وجوہات بھی بتا دی، اب آتے ہیں اس سے بچاؤ کی طرف۔ تو ڈائریا سے بچاؤ کے لیے 3-4 چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی، اندرونی کرموں کی دوائی ڈاکٹر کے مشورے سے سال میں 4 مرتبہ پلوائیں۔ اس کے علاوہ انٹیروٹکسیمیا کی ویکسین ہے، انتڑیوں کے زہر کی ویکسین سال میں 2 مرتبہ کروائیں۔
بہار آنے سے 1-2 مہینے پہلے کروائیں۔ اسی طرح باقی اپنے جانوروں کو جو چارہ دے رہے ہیں اس میں فنگس اور پھپھوندی لگی خوراک مت دیں، ٹکڑے اور کوئی ایسی چیز جو پرانی ہو، باسی ہو، یا توڑی جو دیتے ہیں، بھوسا دیتے ہیں، وہ بھی خراب نہ ہو، فنگس لگا نہ ہو، وہ بھی نہ دیا کریں۔ اس کے علاوہ اپنے جانوروں کو پینے کے لیے صاف ستھرا پانی دیں۔ اس کے علاوہ اپنے جانوروں کو جب چراگاہ میں لے کے جائیں تو ان پر نظر رکھیں کہ وہ کیا چیز کھا رہے ہیں اور کیا چیز نہیں کھا رہے۔ ایریا وائز آپ چیک کریں کہ اس ایریا میں کون سی جڑی بوٹیاں ہیں اور کون سی خوراک ہے جو آپ کے جانوروں کے لیے مفید ہے۔ تو یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں بکری پہلے جب آئی تھی تو بہت ویکنیس، کمزوری اور اٹھ کھڑا ہونے میں بھی یہ جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس کر رہی تھی، مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن اب آپ کے سامنے ہے، یہ بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ اچھا شائقین حضرات اور فارمر حضرات، جب بھی جانور کو پیچس لگ جائیں تو اپنی بکریوں میں ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں، ان کو دودھ نہ پلائیں، ان کو گتاوا بھنڈا وغیرہ نہ دیں۔ جیسے انسان کو پیچس لگتے ہیں تو وہ روٹی نہیں کھاتا ہے 2 دن، اسی طرح کھچڑی پہ گزارا کرتا ہے، تو اسی طرح جانور کو بھی نرم غذا دینی چاہیے۔ سبز چارہ میں پیچسوں کی صورت میں جامن کے پتے اور امرود کے پتے بہترین ہیں، وہ کھلائیں۔ اس کے علاوہ ان کو بڑی بکری کو 1 چھٹانک چاول ابال کے اور اس میں 1 چھٹانک دہی ملا کے اور 1 پوڑی اسب گول کا چھلکا، یہ آپ دن میں 2 سے 3 مرتبہ دیں اور اس کو بڑی احتیاط سے پلاتے رہیں تاکہ اس کی ایک تو یہ پیچس ٹھیک کرنے میں معاون ثابت ہوں گے، دوسرا اس کی جو خوراک کی غذائی کمی ہے اس کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ فلیجل ٹیبلٹ 400 ملی گرام بڑی بکری کو 1 گولی دن میں 3 ٹائم دے سکتے ہیں۔ باقی جو میڈیسن ہے وہ اپنے قریبی ڈاکٹر کے مشورے سے آپ جو وہ استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ جب بھی پیچس لگیں تو گھر میں دیسی جو طریقہ ہے ORS کا، جو پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا، 1 جگ پانی میں 12 چمچ چینی ڈالیں اور اس میں آدھی چمچ سفید نمک مکس کر لیں، اور وہ جو آپ کا نمکول جو گھریلو نمکول بن جائے گا، اور اس کو وقفے سے پلاتے رہیں۔ تو جو میں نے ڈوز بتائی ہے یہ بڑے جانوروں کی ہے۔ اسی طرح آپ نے جو درمیانی بھیڑ بکری ہیں اس کو آدھی ڈوز کر لیں، جو بتائی گئی، جو پیچھے میں نے بتائی ہے اس کا نصف کر لیں، اور اگر بچے ہیں تو اس کی بتائی ڈوز کا 4تھا حصہ کر لیں، 5واں حصہ کر لیں، اور آپ اندازے کے مطابق وہ چیزیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی جانور آپ کا کھانا پینا چھوڑ دے یا پھر وہ اس میں ویکنس آ جائے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس کرے، یا لیٹ جائے، یا پیٹ میں درد شروع ہو جائے، جسے عام پنجابی میں اونگاری بھی کہتے ہیں، وہ اگر کرنا شروع کر دے تو فوری طور پہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور فوری طور پہ اس کا علاج کروائیں، چونکہ یہ پیچس جس قسم کی بھی ہوں انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اس میں اگر علاج نہ کیا جائے تو اس کی جو شرح اموات ہے وہ 50% سے 90% تک ہے۔ تو یہ انتہائی ڈینجرس بیماری ہے، ڈائریا، رک وا موک، اسے ہر علاقے میں پیچس، ہر علاقے میں اپنی اپنی علاقائی زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ امید ہے ناظرین
آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔